السلام علیکم ایوری ون. آج ہم بات کریں گے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، اس سے پہلے کے معاملات کیا تھے، اس ٹائم پہ عرب کے اندر کیا معاملات چل رہے تھے، اور ان کے آنے کے بعد کیا حالات و واقعات ہوئے. تو اس کو آج ہم دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم بہت ڈیٹیل سے بنی اسرائیل کو ڈسکس کر چکے ہیں، ہم کرسچینٹی کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا واقعات پیش آئے، سینٹ پال کون تھا، اور کس طرح سے رومن امپائر جو کانسٹنٹائن ہے اس نے کس طرح سے بیٹل آف ملوین برج کے بعد اور ایڈکٹ آف ملان اور اس کے بعد کاؤنسل آف نیسیا کے بعد کس طرح سے پورے رومن امپائر کے اندر جو ہے کرسچینٹی سپریڈ آؤٹ ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، جو کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام. ان کی جنریشن میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے 570 AD کے اندر، آفٹر دا برتھ آف کرائسٹ. تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ہولی پروفٹ کی لائف کو ڈسکس کریں، ہم اس سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ گلوبلی کیا حالات چل رہے تھے. تو اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں 570 کے اندر آفٹر دا برتھ آف کرائسٹ، اس میں اگر ہم دیکھیں تو دو بڑے بڑے امپائرز کھڑے ہوئے تھے. ہمارے ایسٹرن سائڈ پہ پرشین امپائر تھا، اور دوسری سائڈ یورپین سائڈ پہ جو ہے رومن امپائر تھا. اس ٹائم پہ پرشین امپائر بالکل اپنی کلائمیکس کے اوپر تھا، اپنی ایپیکس کے اوپر تھا. اور اس ٹائم پہ وہاں کا جو بادشاہ خسرو وہ رول کر رہا تھا، جو ون آف دا گریٹسٹ آپ کہہ لیں کہ کنگ تھا پرشین امپائر کا. دوسری طرف رومن امپائر تھی، جو کہ اس ٹائم تک کمزور ہو چکی تھی، حالانکہ کافی بڑی تھی لیکن کمزور ہو چکی تھی، اور اپنے آپ کہہ لیں کلائمیکس کے اوپر نہیں تھی بلکہ تھوڑا سا ویکنڈ ہو چکی تھی. سملرلی ہم ساتھ ساتھ فلسفی کو بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ گریس میں کیا حالات و واقعات چل رہے ہیں. تو اس ٹائم تک آتے آتے 570 تک آتے آتے پلیٹو، ایرسٹوٹل، سوکریٹیز، ان سب کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. اور جو اوپر رومن امپائر کے اندر جو اسٹوئک فلسفہ چل رہا تھا اس کا بھی اب ڈکلائن شروع ہو گیا. اور اب کیونکہ رومن امپائر کے اندر کرسچینٹی آ چکی ہے، تو وہاں پہ بجائے اس سے کہ اب فلسفی ڈسکس ہو، لاجک، ریزن یا منطق ڈسکس ہو، اب وہاں پہ بیسیکلی فلسفی کو ٹیک اوور کر لیا ہے مذہب نے، تھیولوجی نے. اور جو ہے وہاں کی سوسائٹی کے اندر اب تھیولوجی ڈسکس ہو رہی ہے، اور بیسیکلی ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی جو جیزس ہیں یا جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ڈیوائن ہیں، خدا کے بیٹے ہیں یا خدائیں ہیں. اس طرح کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. سملرلی تھوڑا تھوڑا کچھ لوگ جو ہیں ایرسٹوٹلین لاجک کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا نیو پلیٹونزم کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم نبی پاک کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے مکہ کے اندر. تو گلوبلی تو ہم نے معاملات دیکھ لیا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر ہے، اور فلسفہ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی ہے اور مکے کے کیا حالات و واقعات تھے. اگر ہم کوئکلی اوور ویو کریں، بیک گراؤنڈ کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مکہ پاپولیشن اس کی سٹارٹ کس طرح سے ہوئی تھی. کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ڈراپ کر کے آئے تھے ود ہاجرہ علیہ السلام ان مکہ، اور اس ٹائم پہ وہ بالکل خالی تھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو وہاں پہ جیسے ہی صفحہ مروہ والا واقعہ ہوتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں اور وہاں سے زمزم جو پانی ہے وہ برآمد ہوتا ہے وہاں سے. اس کے بعد وہاں پہ جو ہے جو جرہم قبیلہ جو یمن سے نکلتا ہے اور ٹریڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، جب اس کو نظر آتے ہیں کہ پرندے وہاں پہ جو ہیں پھر رہے ہیں اس علاقے کے اندر، تو وہ ڈسکور کرنے آتے ہیں کہ یار یہاں پہ کوئی پانی ہے. اور جب وہ پانی کی تلاش میں اس علاقے میں آتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک فوارہ ہے، زمزم ہے. تو وہ وہاں سے جرہم قبیلہ جو یمنی قبیلہ ہوتا ہے وہ اب آ کے مکے میں رہنا شروع کر دیتا ہے حضرت حاضرہ علیہ السلام کی پرمیشن سے. اور جو اسماعیل علیہ السلام ہے جو اب تک عبرانی بول رہے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیچھے سے میسوپوٹیمیا یا عراق کے علاقے کے تھے. اب انہوں نے جب ان کی انٹریکشن ہوئی ہے اس قبیلے سے، جرہم قبیلے سے، تو اس کے بعد انہوں نے اب عربی بولنی شروع کی ہے. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوتی ہیں اس قبیلے کے، جرہم قبیلے کی لڑکیوں سے، ان کی خواتین سے. اور اس کے بعد ان کی جو ہے نسل آگے چلتی ہے، اور ان کی نسل میں سے آگے آگے آ کے جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ایک کافی بڑی پرسنالٹی ہے عدنان، پھر کنانا، اور پھر آگے آگے اس طرح سے ایک قریش ایک پرسنالٹی کا لقب ہوتا ہے
جن سے آگے قریش قبیلہ نکلتا ہے، اور وہ مکے میں جو ہے رہ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ٹائم پہ نہ صرف رہ رہے ہوتے ہیں بلکہ بڑے ایک جو آپ کہہ لیں کہ سپیریئر ہوتے ہیں وہاں پہ، بڑا ان کی اتھارٹی ہوتی ہے، بڑا انفلوئنس ہوتا ہے اس علاقے کے اندر، مکہ کے علاقے کے اندر۔ اور اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ جو بنی اسماعیل ہے، ویسے تو وہ خدا کو مانتی ہے، خدا کو یکتا پرست ہے، مواحد ہے، ایک خدا کو ماننے والی ہے، لیکن کچھ ٹائم پہ جب اسماعیل علیہ السلام اور جرہم قبیلہ وہاں پہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ایک ایکسٹرنل قبیلہ آتا ہے اور کچھ ٹائم کے لیے آئی تھنک 200-250 سال کے لیے مکے میں رول کرتا ہے، اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم وہ مکے کے اندر بت ڈالنا شروع کرتے ہیں اور بت کی بت پرستی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہاں پر بت پرستی نہیں تھی خانہ کعبہ کے اندر، لیکن جب وہ ایک ایکسٹرنل قبیلہ آتا ہے اور وہ ٹیک اوور کرتا ہے بنی اسماعیل کو اور جرہم قبیلے کو، وہاں پہ آ کے رول کرتا ہے فار سم ٹائم، اور اس ٹائم کے دوران وہاں پر آئیڈل ورشپ سٹارٹ ہوتی ہے، کعبے کے اندر لوگ اپنا بت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں تو بڑے کم بت ہوتے ہیں، 2-4 ہوتے ہیں، لیکن آہستہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ٹائم پہ وہ تقریباً 300 پلس یا 360 کے قریب جو بت ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں پہ جو ہے بت آنا شروع ہوتے ہیں، اور شروع میں ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے یہاں سے بت ختم ہو جائیں، لیکن کیونکہ وہ کافی عرصہ وہ جو ایکسٹرنل قبیلہ ہوتا ہے جو وہاں پہ 200-250 سال حکومت کرتا ہے، تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ان بتوں کو وہاں سے نکالیں، کیونکہ لوگوں کی ایک ایفیلیشن شروع ہو جاتی ہے، اور کیونکہ وہ اس علاقے کا پیس خراب نہیں کرنا چاہتے ہوتے، تو وہ ویسے ہی انٹیکٹ رہتے ہیں وہاں پہ، اور کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ تو یہ 2 واقعات تھے، پہلا کہ انٹرنیشنلی کیا چل رہا تھا، اور مکے کی پاپولیشن کس طرح سے بڑھی، اور بنی اسماعیل اور جرہم قبیلے ان کی وجہ سے وہاں پہ پاپولیشن بڑھی، انہوں نے مکے شہر کو آباد کیا، اور اس طرح سے آگے قریش قبیلہ آیا اور وہاں پہ بت پرستی سٹارٹ ہوئی خانہ کعبہ کے اندر، وہاں پہ بت رکھے ہوتے تھے۔ تیسرا ایک اور جو ہے امپورٹنٹ ایونٹ وہ ہوتا ہے ابراہہ کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف جو ہے برتھ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہہ ایک کریکٹر ہے، وہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ ابراہہ جو آتا ہے ہاتھیوں کے ساتھ اور اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے خانہ کعبہ کو، وہ واقعہ تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ جو ابراہہ ہے وہ بیسیکلی یمن کا ایک پرسنالٹی ہے، یمن کا ایک کریکٹر ہے، جو کہ اس کا جو ریلیجن ہے وہ بیسیکلی عیسائی ہے، کرسچن ہے وہ، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے یا اس کی فوجیں دیکھتی ہیں کہ خانہ کعبہ کا بڑا زیادہ جو ہے نا ایک سیکرڈ انفلوئنس ہے پورے عرب کے اندر، اور جو لوگ ان کو بڑا جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، ہر قبیلہ وہاں پہ جاتا ہے، اور وہاں پہ بڑا پیس بھی ہے، ان کی اکانومی بھی کافی اچھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیوں نہ ہم خانہ کعبہ جیسی ایک بلڈنگ بنائیں یمن کے اندر۔ تو وہ یہ سوچ کے ایک بلڈنگ بنانے کی کوشش کرتا ہے یمن کے اندر، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ٹکر کی بلڈنگ ہو جس طرح خانہ کعبہ ہے، تاکہ یہاں پہ انفلوئنس بڑھ سکے، لوگ آ سکیں، ہماری بھی ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے نا ایک رسپیکٹ ہو، اور یہاں کی اکانومی بھی گرو کرے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ اس نیت سے بنانا شروع کرتا ہے، لیکن ایک قریش کا ایک بندہ ہوتا ہے جو آتا ہے اور وہاں اور اس کو آ کے اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈس رسپیکٹ کرتا ہے اس بلڈنگ کی، جس کے نتیجے میں جو ابراہہ ہے وہ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کے آتا ہے خانہ کعبہ پہ اٹیک کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرتے ہیں، ڈیوائن ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ جو برڈ ہیں ابابیل، وہ آ کے پتھر لے کے جو ہے اس فوج کو اٹیک کرتے ہیں، اور اس کا جو وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ جو ہے نا اس پرابلم کو وہ کٹیل کر لیتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ تو یہ ایک اور واقعہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، بلکہ یہ تو سال ہی وہی ہے، اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو آپ کی پیدائش سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا۔ اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ واقعہ جو ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ، عبد المطلب کے ساتھ۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا صاحب ہیں، ان کی پہلے تو کوئی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اگر بیٹے ہو جائیں
10 بیٹے ہو جائیں تو ان میں سے میں ایک کو آپ کی راہ میں سیکریفائس کر دوں گا، آپ کی راہ میں اس کو میں قربان کر دوں گا. تو وہ یہ منت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ منت ان کی پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو 10 بیٹے دیتے ہیں، اور اب ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو منت مانگی تھی، تو اب مجھے ایک بیٹا سیکریفائس کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں. تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں عبداللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں، ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے سیکریفائس کیا جائے گا. تو جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں قربان گاہ کی جگہ پہ سیکریفائس کرنے کے لیے، تو اس ٹائم پہ ان کے باقی بھائی آ جاتے ہیں، ان کی فیملی والے آ جاتے ہیں، ہولی پروفٹ کی جو ہے جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں آس پاس، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کیا حرکت کرنے لگے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے اس طرح سے منت مانگی تھی اور میں تو اپنا وعدہ پورے کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ جو عربی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا اس معاملے میں بڑے آپ کہہ لیں بڑی پرائڈ لیتے ہیں، یا بڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں کہ جب ہم نے ایک دفعہ بات کر دی تو اب وہ ویسا ہی ہم کریں گے، ہم اس کو بیک آف نہیں کر سکتے اس بات سے. خیر وہ بڑا روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور معاملہ جو ہے اس ٹائم کی کوئی اسپرچل پرسنالٹی ہوتی ہے، یا ایک کہہ لیں کہ آپ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوتی ہے کوئی، اس کے پاس لے کے جاتے ہیں معاملے کو. اور وہ جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ تقریباً 100 اونٹ اگر آپ قربان کر دیں گے تو پھر جو ہے آپ کی جو ہے یہ منت جو ہے نا ایک طرح سے ختم ہو سکتی ہے. تو حضرت جو عبد المطلب ہیں وہ ایگری کرتے ہیں، باقی سارے کمیونٹی والے بھی ایگری کرتے ہیں، اور ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے گا ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ، ان آرڈر ٹو سیو عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب ہیں. تو وہ 100 اونٹ کو قربان کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ، اور حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اس طرح سے بچ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ 2 ذبیحہ کے بیٹے ہیں. ایک تو اسماعیل علیہ السلام ہے جن کو قربان کیا جانا تھا بائے ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ وہاں پہ بھیڑ آ جاتا ہے ایک جنت سے. دوسرا آپ کے والد جو ہیں، جو آپ کے بالکل امیجیٹ والد صاحب ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ ان کے جو دادا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان کو جو ہے سیکریفائس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی کی یاد، اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ نے خود بحجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 100 اونٹ کو قربان کیا تھا. تو یہ 3 سے 4 امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے رونما ہوئے تھے. پرشین امپائر بڑی اسٹرانگ تھی، خسرو حکومت کر رہا تھا، رومن امپائر کا بھی وہاں پہ انفلوئنس تھا، بڑی تگڑی حکومت تھی. لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ وہ جو یہ دونوں جو اسٹرانگ حکومتیں ہیں، ان کا انفلوئنس سعودی عرب جو عرب کا علاقہ ہے اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ریگستانی علاقہ ہے، تو ان کے کوئی اتنے زیادہ اسٹیکس نہیں ہیں یہاں پہ ان بڑی بڑی امپائرس کے. لیکن آس پاس کے علاقوں میں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. ایون کہ جو فلسطین کا ایریا ہے اس میں رومن امپائر کا ابھی تک جو ہے انفلوئنس ہے. تو یہ آس پاس کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو مکے کا بھی بتا دیا کہ مکے میں کس طرح سے پاپولیشن ہوئی، کس طرح سے وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر بت لے کر آئے گئے. آپ کو ابراہہ کا بھی بتا دیا، اور عبد المطلب جو آپ کے والد دادا ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ لگے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے مکے میں 570 میں. اور عرب کا ایک کلچر یہ ہوتا ہے، کیونکہ جو قریش ہے ان کا بہت زیادہ ڈومیننس تھا مکے کے اندر، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر تھے. کیئر ٹیکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا خیال رکھتے تھے، خانہ کعبہ کی مینٹیننس کرتے تھے. ہر سال جو ہے ڈفرینٹ ایریا سے عرب سے لوگ آتے تھے اپنے بتوں کو آپ کہہ لیں کہ اس کی عبادت کرنے، یا اس سے پرے کرنے کے لیے، اس سے دعا مانگنے کے لیے. تو اس وجہ سے جو خانہ کعبہ ہے اس کا بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ اس کی ایک ویلیو بن چکی تھی، اور لوگوں کی نظر میں بھی لوگ وہاں پر آ کے بڑا ان کو احترام کرتے تھے خانہ کعبے کا بھی اپنے بتوں کی وجہ سے، اور جو اسی کیئر ٹیکر کرتے تھے، لک آفٹر کرتے تھے ان لوگوں کا بھی. اس وجہ سے جو قریش ہیں وہ بڑے ایک ڈومیننس پوزیشن میں تھے، ان کی بڑی رسپیکٹ تھی ان سوسائٹی، ان مکہ. تو آپ کی پیدائش ہوئی یہاں پر، تو آپ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، بنو ہاشم خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو اوپر قبیلہ تھا وہ تھا قریش، اور نیچے آپ کا خاندان تھا بنو ہاشم. اچھا، اب آپ کی یہاں پر پیدائش ہوتی ہے تو مکہ کا جو ایک کلچر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں کے آپ کہہ لیں ایلیٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا ڈومیننٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ کلچر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی پرورش مکے میں نہیں ہوگی، بلکہ وہاں کے جو آس پاس کے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پہ جا کے کی جائے گی. اور وہاں کا ایک کامن کلچر یہ تھا کہ وہاں پہ خواتین
دوسری خواتین جو ہیں بریسٹ فیڈنگ کرتی تھیں ایلیٹ لوگوں کے بچوں کو. یہ ایک وہاں پہ کلچر تھا. اور اس کا ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی لینگویج کے اوپر بڑا پرائڈ لیتے تھے, بڑی ایروگنٹ تھے اپنے لینگویج کے اوپر. تو کیونکہ اس جگہ کے اوپر خانہ کعبہ میں مکے میں بہت زیادہ لوگ آتے تھے, تو وہ جو پیور عربی ہوتی ہے وہ اس طرح سے وہاں پہ افیکٹو نہیں تھی. تو وہ وہاں کے جو ایلیٹ ہوتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے, جو ہمارا بچہ پیدا ہو رہا ہے, وہ ایک گاؤں دیہات میں جائے تاکہ جا کے اس کی ایک ایلیٹ لیول کی آپ کہہ لیں اپ برنگنگ ہو, اور وہ وہاں جا کے ڈفرینٹ جو خواتین ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ کریں, ان کو دودھ پلائیں, اور وہاں جا کے وہ عربی سیکھیں اور ڈفرینٹ قسم کے سکلز سیکھیں. تو سیم چیز جو ہے وہ نبی پاک کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ایک اور چیز مینشن کرنا بھول گیا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, حضرت عبداللہ جو ہیں, اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے مدینہ کے اندر. ان کی جو قبر مبارک ہے وہ مدینہ میں ہے. آپ کی پیدائش مکے میں ہوتی ہے. آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی. اب جو آپ کے دادا ہیں عبد المطلب, وہ جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے پرورش ہوگی شروع کے 3 4 5 سال عرب کی کسی دیہات کے اندر. تو ان کو کسی دیہات میں بھیج دیتے ہیں بریسٹ فیڈنگ کے لیے یا ان کی اپ برنگنگ کے لیے. تو جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں بی بی آمنہ, کچھ ٹائم تو وہ بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں, وہ ان کی جو ہے نا لک آفٹر کرتی ہیں. اس کے بعد بی بی صوبیہ ایک ہیں خاتون جو بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ جو بی بی صوبیہ ہیں انہوں نے ہولی پروفٹ کے علاوہ جو آپ کے چچا ہیں حضرت حمزہ, جو کہ آپ کہہ لیں چچا بھی ہیں اور بڑے ایج فیلو بھی ہیں, اور بڑی دوستی ہے آپ کی بہت زیادہ آپ کا اسٹرانگ بانڈ ہے, وہ بھی انہی جو خاتون ہے بی بی صوبیہ, ان دونوں کی انہی سے بریسٹ فیڈنگ ہوئی ہوتی ہے. تو یہ دونوں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ, یہ دونوں آپس میں فاسٹر برادر ہیں. فاسٹر برادر کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا. تو یہ ایک دوسری خاتون ہے بی بی آمنہ کے بعد بی بی صوبیہ, اور پھر آتی ہیں حلیمہ سعدیہ. ان کی جو ہے ان کا بھی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں. ان کی حلیمہ سعدیہ کی ایک دور دراز کے گاؤں دیہات کے علاقے کے اندر, اور آپ کے پاس تقریباً 2 سال رہتے ہیں نبی پاک جو ہیں. بریسٹ فیڈنگ کراتی ہیں حلیمہ سعدیہ, 2 سال وہاں پہ رہتے ہیں. اور اسی دوران جو ہے تقریباً 3 4 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ ایک اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری معاملہ ہوتا ہے کہ شق صدر کا واقعہ ہوتا ہے. شق صدر کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم ایج میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ آگے جا کے میرا نبی اور رسول بنے گا اور نبوت اس کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہلے سے ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس پوائنٹ پہ آگے جب یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. آپ کا جو جگر ہے, آپ کا جو دل ہے, اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ جنت کے پانی سے یا زمزم سے جو ہے اس کو صاف کرتے ہیں, اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں اپنی پریویس لوکیشن کے اوپر. تو یہ ایک اور جو ہے معاملہ ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 6 سال کی عمر تک آپ کی جو والدہ ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, اور آپ کی جو والدہ کی ڈیتھ ہے وہ بیسیکلی جاری ہوتی ہے مکہ سے مدینہ ہولی پروفٹ کو اپنے ساتھ لے کے, تاکہ وہ نبی پاک کو ان کے والد صاحب کی جو ہے قبر دکھا سکیں. لیکن درمیان میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ابوا کے مقام کے اوپر. ہولی پروفٹ کی پیدائش ہوتی ہے مکہ میں, ان کے والد صاحب کی جو قبر مبارک ہے وہ مدینہ میں, اور جو ان کی والدہ کی جو قبر ہے وہ ابوا جگہ پہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے. تو ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے 6 سال کی عمر میں. پھر آپ کے جو دادا ہیں عبد المطلب, وہ آپ کے لک آفٹر کرتے ہیں فار 2 ایئرس, اور اس کے بعد آپ کی دادا کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے نبی پاک کی. اب اس کے بعد نبی پاک کے جو چچا ہیں ابو طالب, وہ ان کے لک آفٹر کرنا شروع کرتے ہیں, ان کے پاس رہتے ہیں, اور آگے لائف کے جو ہے نا کچھ سال ان کے ساتھ گزارتے ہیں. ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھتے ہیں, ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں شام کے کہا جاتا ہے تقریباً 2 سفر کرتے ہیں ہولی پروفٹ. درمیان میں ایک سفر میں کہا جاتا ہے کہ ایک کرسچن جو ہے پریسٹ, اس نے جو ہے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کو پہچان لیا تھا کہ آپ نے آگے جا کے نبی بننا ہے. کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور جو ابو طالب ہیں ان کے فائنینشیل کنڈیشنز جو ہے کوئی خاص اچھی نہیں ہوتی, تو ہولی پروفٹ بہت ارلی ایج میں 11 12 سال کی عمر کے اندر بکریاں چرانا شروع کر دیتے ہیں.
ایز اے شیپرڈ کام کرتے ہیں تاکہ کچھ پیسے مل سکیں اور جو ہے اپنے فیملی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں، ابو طالب کی فائنینشیل اسسٹنس کر سکیں۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تجارت بھی شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ تجارت والے معاملات کے اندر بھی ایکسپرٹیز ان کی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں سے آپ کہہ لیں کہ ہولی پروفٹ کا ایک کریئر سٹارٹ ہو جاتا ہے 13 14 یا 15 سال کی عمر میں، اور وہ اتنے زیادہ آنیسٹ ہوتے ہیں اپنی ٹریڈ کے اندر، اپنے کریکٹر کے اندر۔ جب لوگ ان سے ملتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ آنیسٹ ہوتے ہیں کہ وہاں سے ان کا نام فیمس ہو جاتا ہے، صادق اور امین، جو کہ پوری لائف آپ کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ آپ اتنی آنیسٹ طریقے سے ٹریڈ کرتے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا جھوٹ پنا یا کچھ اس طرح کی آپ کے لیے دوگلا پنا نہیں ہوتا، تو پورے فیمس ہو جاتے ہیں پورے عرب کے اندر کہ یہ ایک ٹریڈر ہے جو کہ بڑا ایکسپرٹ ہے اپنے اسکل لیول کے اندر بھی، اور ویسے بھی بڑا آنیسٹ ہے اپنی ٹریڈ کے اندر۔ اگر آپ کوئی بندہ ان سے ٹریڈ کرے گا تو کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کو نقصان نہیں ہوگا، غلط جو ہے وہ ڈیلز نہیں کریں گے ہولی پروفٹ۔ تو یہ بات آہستہ آہستہ پھیل رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ آپ کی جب ایج ہوتی ہے 25 سال، 25 ایئرس کی جب ایج ہوتی ہے، اس ٹائم پہ جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کی جو اس ٹائم تک عرب کی سب سے مالدار خاتون ہوتی ہیں، ون آف دا مالدار خاتون ہوتی ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جینٹل مین ہے، نوجوان ہے، جو کہ بڑا ایماندار ہے اپنی ٹریڈ کے اندر۔ تو جو ختیجہ ہیں، وہ بی بی ختیجہ، وہ رشتے کا پیغام بھیجتی ہیں ہولی پروفٹ سے، اور نبی پاک جو ہے ایگری کر جاتے ہیں، اور ان کے فیملی کے میوچل کنسنسس کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ 25 سال عمر ہے ہولی پروفٹ کی، اور 40 سال عمر ہے بی بی ختیجہ کی، جن کی آلریڈی تقریباً 2 سے 3 ڈائیورس ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، جس میں 15 ایئرس کا گیپ ہے۔ یہ شادی ہوتی ہے، اور اب جو ہے آپ کی جو ہے ٹریڈ بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اب آپ کی فائنینشیل حالت بہت اچھی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی مالدار ایک خاتون سے شادی ہو چکی ہے، اور 40 ایئرس کی ایج میں جا کے، تقریباً 40 سال کی ایج میں جا کے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فارمل اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ جو نبی پاک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ ہولی پروفٹ کو پہلی وحی کی جاتی ہے، ان پہ پہلی ریویلیشن آتی ہے۔ تو یہ معاملہ تھا ہولی پروفٹ کی نبوت تک۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی تک نبی پاک کی جو زندگی ہے وہ بڑی، آپ کہہ لیں کہ اوبویسلی فل آف کرائسس تو ہے، لیکن جو جتنے بھی تمام لوگ ہیں مکے میں رہنے والے، وہ آپ کو جانتے ہیں، بڑے آپ کو ریسپیکٹفل طریقے سے دیکھتے بھی ہیں، اور آپ کی بات کا بڑا ریگارڈ کیا جاتا ہے، اور آپ کو صادق اور امین بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو سارے لوگوں کا ایک کنسنسس ہے کہ یار یہ بڑے زبردست جنٹل مین ہے اور ٹریڈ مین ہے۔ لیکن نبوت کے بعد کیا معاملات پیش آتے ہیں، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔